میری ماؤں اور بہنوں، یہ جو اجلاس لیا گیا اور آپ کو یہاں پر شرکت کے لیے جو زحمت دی گئی، آپ یقین مانیے کہ ہم نے یہ پروگرام کوئی رسمی پروگرام نہیں رکھا ہے، بلکہ اس پروگرام کو منعقد کرنے کا اور آپ کو یہاں زحمت دینے کا ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت بھارت کے اندر اور ہمارے اس پیارے دیش ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کی دین و ایمان کی ضمانت اب صرف آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اور یہ بات میں کوئی مبالغے کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ملک کے بڑے بڑے علماء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت سے نوازا ہے، جو اپنے اندر ایمانی فراست رکھتے ہیں اور جو دوربینی سے کام لیتے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت جس جگہ پر لے جایا جا رہا ہے اور یہاں رات دن آئے دن جس طرح کے قوانین بنائے جا رہے ہیں، وہ سب کے سب قوانین کچھ اس طریقے سے بنائے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کا نہ صرف ایمان بلکہ ان کا وجود بھی یہاں پر خطرے میں پڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، زیادہ دن نہیں ہوئے، کیا آپ NRC کی آپ کی محنتوں کو بھول گئی؟ مجھے بتائیے کہ آپ چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر اپنے معصوم شیرخوار بچوں کو لے کر جو گھروں میں پہنچ رہی تھی، وہ کیا کوئی ایگزیبیشن لگا ہوا تھا جہاں پر آپ جو ہے تو شرکت کرنے کے لیے یا خریداری کے لیے جا رہی تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ کو یہ احساس ہو چلا تھا کہ اس وقت اس ملک کے اندر ہمارے ایمان اور ہمارے وجود کا مسئلہ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیں سامنے آنا ہے۔ مگر بات دراصل یہ تھی کہ اس وقت آپ کو بیدار کیا گیا تھا کہ دیکھو اس وقت مسئلہ یہ ہے، لیکن جب سے کورونا وائرس کا مسئلہ آیا، ہمارے اندر پھر وہی جنون طاری ہو گیا، وہی سکون طاری ہو گیا، وہی بے حسی کی کیفیت طاری ہو گئی اور ہم اپنے نفسا نفسی کے عالم کا شکار ہو گئے۔ اور اس دوران حکومت نے جتنے قوانین بنائے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں گھر گرہستی کے اندر چولہا چکی کے اندر اتنی مصروف ہوتی ہے کہ انہیں باہر کی دنیا کا اور سیاست دانوں کے سیاست کے عزائم کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت حکومتوں کی طرف سے، ارباب اقتدار کی طرف سے پوری کوششیں کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اور خاص طور پر مسلم خواتین کو جو ہے اس ملک سے ان کے ایمانی وجود کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی۔ طلاق ثلاثہ کا بل ہوا ہے اور آپ کو بتاؤں ابھی کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن کہے بنا بھی چارہ نہیں ہے کہ آپ میں سے اکثر میری ماں اور بہنوں نے اس نئے قانون کے متعلق سنا ہوگا کہ شادی کی عمر لڑکیوں کے لیے 18 سال سے بڑھا کر 21 سال کرنے کی حکومت اب کوششیں شروع کر چکی ہے۔ جبکہ میں نے ابھی کہا کہ کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو ہوش میں لانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج سے 3 سال پہلے ہماری یہی موجودہ حکومت یہ قانون بنا چکی ہے کہ ایڈلٹی کا قانون انہوں نے بنایا کہ یعنی نوجوان لڑکا اور لڑکی اگر 18 سال کے ہو گئے تو رضامندی کے ساتھ، نعوذ باللہ، میں کس زبان سے بات کہہ رہا ہوں آپ میرے دل کے درد اور کثر کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ نوجوان لڑکا اور لڑکی 18 سال کی عمر میں اگر رضامندی کے ساتھ زنا کرنا چاہے تو وہ قانونی طور پر کر سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن وہی پر قانون یہ لایا جا رہا ہے کہ لڑکی کے لیے شادی کی عمر 21 سال کی ہے۔ مجھے بتائیے کہ زنا کے لیے تو 18 سال کی عمر ٹھیک ہے اور شادی کے لیے 21 سال کیوں؟ اس لیے تمہیں معلوم ہے کہ مسلم خاندانوں کے اندر، گھرانوں کے اندر
شادی بیاہ کے اندر جو رسومات ہوتی ہے، جو لین دین کا اوپر سے مسجدوں میں نکاح کرتے ہیں اور اندرونی طور پر جو لین دین ہے، ہنڈا ہے اور مانگنے کے جو مسئلے ہیں وہ برقرار ہی نہیں ہے، بلکہ پوری قوت کے ساتھ آئے دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے قوانین بنائے جائے 21 سال سے پہلے شادی نہ کر سکے اور اس دوران لڑکیاں جو ہیں وہ حالات کے شکار ہوتے چلے جائیں، ہمارے مرد اور ہمارے نوجوان کو شکار بناتے چلے جائیں۔ یہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام میری ماں اور بہنوں یوں ہی نہیں لیا گیا، اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے اس امت کے نوجوانوں کی کشتی کو پار لگانا۔ مرد حضرات وہ باہر ہوتے ہیں، وہ کاروبار میں رہتے ہیں، وہ گھر کے معاشی نظام کو مضبوط بنانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن گھر کا تربیتی نظام کس کے ہاتھ میں؟ کیا مردوں کے ہاتھ میں ہے؟ بچے جو ہیں وہ سادہ لے ہوتے ہیں، ایک کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، جو چیز وہ دیکھتے ہیں وہی ان کی زندگی کے اندر۔ ابھی آپ نے مولانا سے بھی سنا کہ جس چیز کو مستقل دیکھتے رہتے ہیں اسی چیز کو کرنے کے وہ عادی ہوتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کا ہے، اور اصلاح معاشرہ کیسے ہو؟ کیا صرف حضرت مولانا ارشد ندوی صاحب کی گفتگو آپ سن کر چلے گئے، یا اس پروگرام کو آپ نے سن کر چلے گئے اور اس کے بعد اصلاح معاشرہ ہو جائے؟ نہ، ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اس پروگرام کا اگلا جز ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری جانیں، ہماری ماں اور باپ اور ہماری کل جائیداد آپ کے اوپر فدا ہو، جب تک ہم اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی، آپ کے چلنے پھرنے کا انداز، آپ کے کھانے پینے کا انداز، آپ کے لین دین کا انداز، آپ کی معاشرت کا انداز، آپ کی شادی بیاہ کا انداز، ان ساری چیزوں سے آگاہ نہیں ہوں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں گزاریں گے، تو مجھے بتائیے کہ کیا ہم اصلاح معاشرہ کر پائیں گے؟ کیا صرف بیانوں سے کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو۔ باتوں سے قیامت کی صبح تک ہمارے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اصلاح معاشرہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم میں سے ہر ایک، اور خاص طور پر میری ماں، مقدس اور عزت مآب ماں اور بہنوں، جب تک آپ میں سے ہر ایک نے یہ طے نہیں کیا کہ مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو اور اپنے گھر کے افراد کو سدھارنے کا عزم نہیں کرتی، اس وقت تک اصلاح معاشرہ نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ اجلاس، اللہ کرے کہ ہم اس اجلاس کے انعقاد میں جو عزائم ہمارے ہیں، جو مقاصد ہمارے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے جن نیتوں کے ساتھ اس اجلاس کو منعقد کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کی حاضری ان خوابوں کی تعبیر کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ہمارے اس محلے میں اور ہمارے شہر میں اور پورے ملک کے اندر اصلاح کی ایک نئی لہر کو پیدا کریں۔ اسی امید کے ساتھ میں اپنی اس مختصر سی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں عالی جناب عقیل احمد صاحب مدرس اصلاح العمل، اور برادرم وسیم احمد صاحب، اور جناب عبدالستار بابو صاحب، حافظ بلال الدین، اور عبدالغفار بھائی اور جاوید بھائی، ان تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے بہت کم وقت میں ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس پروگرام کو منعقد کرا اور منعقد کیا۔ آپ حضرات کو شرکت کی زحمت دی، اور الحمدللہ یہاں اتنی اچھی باتیں ان کی محنتوں کی وجہ سے آپ کے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کی کوششوں کو ثمر آور فرمائے۔ اب میں بڑے ادب احترام کے ساتھ قاری احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا پر اس نشست کا اختتام فرمائیں۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو جو ہے قبول فرما۔ اے اللہ جو ہمارے خواتین اور ہمارے ماں بہن نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی ہے، اسی طرح سے اے اللہ گھر کی ہر خواتین کو جو اس قسم کی جو ہے دعوت دی جائے اس پروگرام کی، تو سب جو ہے جمع ہو کر اور اپنے اندر جو بھی جو ہے کوتاہی ہے جو ہوتی
وہ اللہ تعالیٰ ان تمام کوتاہیوں کو جو ہے معاف فرمائے اور ہمارے اس پروگرام کو جو ہے قبول فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.